اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اللہ تمہیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ حق پر انسان چل جائے۔ حق کا وزن اگر کسی عمل کے اندر ہے، چاہے وہ وزن دیکھنے میں بالکل حقیر ہو، بالکل معمولی ہو، وہ بڑا قیمتی ہوگا اللہ کے ہاں۔ جیسے آپ دیکھیں ایک ہیرا ہے، چاہے وہ ڈائمنڈ ڈسٹ ہی کیوں نہ ہو، اس کی ویلیو میں اور ایک من کوئلے کی ویلیو میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہیرا بہرحال ہیرا ہے، چاہے کتنا چھوٹا ہو، کوئلہ بہرحال کوئلہ ہے، چاہے کتنا ڈھیر کیوں نہ ہو۔ تو ڈھیروں عمل کرنا جس میں کہ حق کا وزن نہ ہو بیکار ہے۔ تھوڑا عمل کر لے انسان لیکن تھکا ہوا عمل ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل کرے، وہ بہتر ہے۔ اللہ نے تو ہر چیز آسمانوں اور زمین میں حق کے ساتھ ہی پیدا کی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں۔ تہجد کے وقت اٹھنے کی جو دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہی لفظ حق بار بار دہرایا گیا ہے۔ اللہ تیری ذات حق ہے، تیرے رسول حق ہیں، قرآن حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے۔ یہ ہے حق۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر انسان عمل کرے ان کے حساب سے۔ یہ سارا جو انسان کا عقیدہ ہے، یوں سمجھیں کہ یہ ایک مولڈ ہے، ایک سانچہ ہے۔ اس مولڈ کے اندر، اس سانچے کے اندر عمل کو ہمیں ڈھالنا ہے، اور اس عقیدے کے سانچے کے بغیر اگر عمل شروع کر دیا تو اللہ کے یہاں وہ کنسائنمنٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ چاہے تم سب کو لے جائے۔ جو اپنی خواہشات، اپنے گمان کی بنیاد پر عمل کر رہے ہیں، وہ دیکھ لیں گے وہاں پر کہ کیا ان کو وہاں پر اجر ملنے والا ہے۔ اور انسان کیوں نہیں عمل کرتا اللہ کی ہدایات کے مطابق؟ ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے نا۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ انسان جب اپنے بارے میں زیادہ ہی کانشیس ہو جائے تو اس کو لگنے لگتا ہے کہ میرے بغیر تو دنیا چلنے والی ہے نہیں، میں ہی یہ کرتا ہوں، میں ہی یوں کروں گا تو کام ہوگا، میرے بغیر کیسے ہوگا؟ اور وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند بناتے بناتے اپنی آخرت خود برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ تم میں سے کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ the graveyards are full of indispensable people۔ قبرستان جا کر دیکھیں، بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ملیں گی۔ سکندر اعظم بھی مر گیا اور فرعون بھی مر گیا، سب مٹی میں چلے گئے۔ اکبر بھی مر گیا، جہانگیر بھی مر گیا۔ کون بچا ہے؟ کوئی نہیں بچا، سب مٹی میں چلے گئے، اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے۔ کوئی مس بھی نہیں کرتا ان کو کہ ہے وہ کہاں چلے گئے، کوئی رونے والا بھی نہیں ہے ان کے پیچھے اب۔ تو فرمایا اللہ چاہے تم سب کو لے جائے، تم زیادہ سوچنا مت اپنے بارے میں کہ تمہارے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، تم دنیا کی خاطر اپنا عمل برباد مت کرو۔ اور دراصل ہم نیکی کو نیکی سمجھنے کے باوجود جو عمل نہیں کر سکتے، ایک وجہ اس کی یہ ہے دوسروں کا خیال ہے، وہ کیا کہے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ ناراض ہوگا، اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، شوہر کی ترقی نہیں ہوگی، بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، خاندان کے اندر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ دوسروں کا احساس کرتے کرتے اپنی آخرت کو ہم ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مضمون اس حدیث کا یہ ہے کہ انتہائی بدقسمت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر بیٹھے۔ عقل مندی کا سودا نہیں ہے، پہلے اپنی فکر کریں۔ نمازیں کیوں قضا کر دیتے ہیں؟ یہ کام وہ کام، بچوں کے کام، اس کے کام، اس کے کام۔ نماز وقت پر پڑھیں، اللہ کا حق اللہ کو دیں، اور پھر انسانوں کو انسانوں کے حق دیتے رہیں۔ فرمایا آگے آیت نمبر 21، وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے آگے بے نقاب ہوں گے۔ برزو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، کھل جانا۔ یہ برزو کا لفظ بھی بڑا ہی معنی خیز ہے۔ دنیا میں انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی اوٹ لیتا ہے، کسی ایکسکیوز کے پیچھے چھپ جاتا ہے، یا تو بہانے کے پیچھے چھپتا ہے یا شفاعت کے عقیدے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔
کہ چلو میں گناہ کر تو رہا ہوں دنیا میں، فلاں بزرگ مجھے بچا لیں گے، میں دعا مانگتا ہوں نا ان سے، یا غوث پاک، تو غوث پاک مجھے بچا لیں گے، یا ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد، تو علی مجھے بچا لیں گے قیامت کے دن۔ تو شفاعت کے عقیدے پر بھروسہ کر کے، یا جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کروا دیں گے۔ ایک خاتون نعت پڑھ رہی تھیں، نعت میں وہ الفاظ ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، یعنی اس نعت میں براہ راست خطاب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہہ یہ رہی تھیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اچھا ہوا کہ آپ نے میرا اعمال نامہ اپنی کالی کملی میں چھپا لیا، ورنہ اگر اللہ کو پتہ چل جاتا تو میں تو دوزخ میں چلی جاتی۔ اور وہ لے میں پڑھ رہی تھیں، بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کچھ پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا کہ نہیں، وہ ٹیون ہی ایسی ہے اس کی، قافیے سے قافیہ ملتا ہے نا، تو احساس بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ لوگوں کو کہ ہم کیا پڑھ گئے ہیں۔ تو جب یہ سوچ لیا کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے اعمال نامے اپنی کالی کملی میں چھپا لیں گے، اللہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نعوذ باللہ کہ کیا ہو رہا ہے، تو کیا ڈرنا پھر؟ کون ڈرے گا؟ خاف مقامی و خاف وعیدی، کیا ضرورت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کی، یا اللہ کی دھمکیوں کا خوف رکھنے کی؟ کوئی ہے، کوئی ہستی ہے جس کو ہم نے بنا لیا ہے، اپنے سامنے رکھ لیا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، اب دنیا میں کھل کر کھیلو، جو جی چاہے کرو، کوئی پکڑ نہیں۔ تو انسان چھپ جاتا ہے، چھپا لیتا ہے اپنے آپ کو کسی شفیع کے پیچھے یا کسی مجبوری کے پیچھے، کوئی بہانہ بنا کر بہانے کی آڑ میں گناہ کرتا ہے انسان۔ کم ہی ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی گناہ کریں دھڑلے سے کہ ہم کریں گے گناہ۔ جو گناہ کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ گناہ ہے ہی نہیں، واٹس رانگ ود دس، اس میں کیا حرج ہے؟ اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب ظاہر ہو جائیں گے، سب کھل جائیں گے، اپیرنسز ختم ہو جائیں گی، ریالٹی سامنے آ جائے گی۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے، وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ اب کیا ہے؟ قیامت کا دن آ گیا۔ دنیا میں تو لوگوں کا حال یہ تھا کہ جو وہ سننا چاہتے تھے وہی سنتے تھے۔ آج بھی آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو جو فلاں کے درس میں ضرور جاتے ہیں، وہ نہ ڈراتے ہیں نہ کوئی بات ہمیں بتاتے ہیں، جو لائف سٹائل ہمارا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ جو کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو۔ قرآن سے ثابت بھی کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہ تمہارا لائف سٹائل ہر طرح قرآن کے مطابق ہی ہے، چاہے تم سود کھاؤ، چاہے تم بے پردگی کرو، چاہے تم فحاشی کے اندر ملوث ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز کو وہ کھینچ تان کے کسی نہ کسی طرح قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں جو لائف سٹائل کو کنڈون کر دیں، کہیں کہ ہاں تمہیں کچھ بدلنے کی ضرورت نہیں، نہ جہاد کی ضرورت ہے نہ قربانی کی، تو اپنی خواہشات کے پیچھے بھی چلتے رہے دنیا میں، مطمئن بھی رہے کہ ہم اسلام پر ہیں۔ قیامت کے دن جب حقیقت سامنے آئے گی، اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، تو رسول کی گواہی اور قرآن کی گواہی اور ان کے اعمال کی گواہی، ہاتھ پیروں کی گواہی اور کرامن کاتبین کی گواہی ان کے خلاف پڑے گی جا کر۔ شفاعت کا عقیدہ بھی سارا ہوا ہو جائے گا، اور وہ غلط رہنما وہ بھی کٹ کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے، سب جھوٹے سہارے دور ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ جن کو لیڈر بنایا کرتے تھے ان کے پاس جا جا کر ان سے اپیل کریں گے کہ پلیز تم کچھ ہمارا معاملہ حل کروا دو۔ یہ بھی انداز دیکھیں کہ یہ انسانوں سے جا جا کر اپیل کریں گے کہ تم کسی طرح سے ہمارا معاملہ اللہ کے ہاں درست کروا دو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کبھی اللہ سے ڈائریکٹ دل سے رابطہ رکھا ہی نہیں تھا، دنیا میں بھی یہ خود اللہ سے دعا مانگتے نہیں تھے، انہوں نے خود کبھی اللہ کا کلام پڑھا ہی نہیں، عادت ہی نہیں کہ براہ راست اللہ سے بات کریں، براہ راست اللہ سے مانگیں۔
جب مانگا دنیا میں انسانوں سے مانگا، جب یقین کیا انسانوں کی بات کا یقین کیا، کبھی دل نہیں ٹٹولا کہ یہ انسان جو کہہ رہا ہے درست کہہ بھی رہا ہے یا نہیں۔ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جب تم دین کی بات سنو تو دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، غور کر لو اس شخص کے اوپر جو تم کو دین کی بات بتا رہا ہے، تو دیکھو تم اپنا دین کس سے لیتے ہو۔ جسے دنیا میں دین لوگے، قیامت کے دن پھر تم ایسا نہ ہو کہ تم پچھتاؤ کہ غلط انسان سے تم نے وہ چیز وصول کر لی۔ اب انہوں نے غلط انسانوں سے جا کر دین سیکھا، انہوں نے غلط سکھایا، قیامت کے دن بھی یہ انہی کے پاس جائیں گے۔ جیسے بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ سے کبھی رابطہ رکھا ہی نہیں، براہ راست رابطہ دنیا میں ڈائریکٹ لنک اللہ سے رکھا ہی نہیں، تو قیامت کے دن بھی اللہ سے نہیں مانگیں گے، ایک ایک انسان کے پاس جائیں گے، درخواستیں کریں گے، تم بچا لو، تم بچا لو۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالو، جواب دیں گے، لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے۔ یہ کون ہے؟ یہ ان کے لیڈرز، پیشوا، جنہوں نے گمراہ کیا تھا دنیا میں ان کو۔ وہ کہیں گے اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہیں دی، متکبر تھے نا، ذکر آیا ہے نا اوپر، للذین استکبروا، تکبر کیا جنہوں نے۔ قیامت کے دن بھی اپنا قصور نہیں مانیں گے، کہیں گے ہم کیا کریں، اٹس ناٹ مائی فالٹ، میرا قصور تو نہیں ہے۔ یہی کہیں گے کہ اللہ ہی نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہم کیا کریں۔ ایک مطلب یہ لیا گیا ہے لو ہدان اللہ لہدیناکم کا، کہ ذکر یہاں دنیا کا کیا جا رہا ہے۔ ایک اور تفسیر جو کی گئی ہے اس کی، لو ہدان اللہ لہدیناکم کی، کہ یہ ذکر قیامت ہی کا ہے، یعنی تکبر کرنے والے ان سے کہیں گے کہ آج کے دن ہمیں ہی ہدایت نہیں مل رہی جنت کی طرف، ہمیں ہی جہنم سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، ہم تمہاری کیا رہنمائی کریں گے آج۔ یعنی دنیا میں رہنمائی کے نام پر دھوکہ دیا، اور قیامت کے دن وہ کہہ دیں گے کہ سوری، ہمیں تو ہدایت ملی ہی نہیں، ہم کو جنت کا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اچھا، یہاں ذکر کیا گیا ہے ضعفاء کا، کمزور لوگوں کا، اور تکبر کرنے والوں کا۔ تکبر کرنے والوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ متکبر کون ہوتے ہیں۔ فرعون بہت متکبر تھا۔ متکبر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں کوئی خاص خوبی یا خاص مقام یا کوئی خاص نعمت عطا کی ہوتی ہے اپنی طرف سے، اور پھر شکر گزار بندہ بننے کے بجائے وہ اللہ کی نافرمانی پر اللہ کے مد مقابل بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کرنے کے بجائے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بجائے اپنی تعریف، اپنی بڑائی چاہنے لگتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے متکبر۔ تو یہ ٹرم تو سمجھنی آسان ہے۔ جہاں تک ضعفاء کا تعلق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضعفاء کون لوگ ہیں۔ کیا بہت بڑی عمر کے لوگوں کو ضعیف کہا گیا ہے یہاں پر؟ بوڑھے لوگ؟ کیا جو روپے پیسے میں غریب تھے ان کو کہا گیا؟ یا جو کم عقل تھے، یا سوشل سٹیٹس جن کا کم تھا، معاشرتی سطح کے لحاظ سے وہ نچلے درجے پر تھے، کیا ان کو یہاں پر ضعفاء کہا جا رہا ہے؟ نہیں، ان میں سے کسی کو ضعفاء نہیں کہا جا رہا۔ کبھی آپ اگر جا کر دیکھیں مزاروں وغیرہ پر، تو بڑے بڑے لکھ پتی، کروڑ پتی، بڑے بڑے عقل مند وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں مزاروں پہ، یا پیروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، شفاعت کی درخواستیں کر رہے ہوتے ہیں ان سے۔ تو ضعفاء کون ہیں؟ یہ نہ کم عقل لوگ ہیں، نہ غریب لوگ ہیں، نہ بوڑھے لوگ ہیں۔ یہ ضعفاء کا ذکر آیا ہے ایمان کے لحاظ سے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے انسانوں کی کہ جو اللہ سے بے خوف نہیں ہے، اللہ سے بالکل بے خوف نہیں ہے، ایمان تو ہے، لیکن ایمان اس قدر کمزور ہے کہ وہ صحیح عمل پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ نفس اتنا طاقتور ہے، اتنا چھا گیا کہ نفس نیکیاں کرنے نہیں دیتا، مجبور ہیں نفس کے ہاتھوں، ہمت نہیں پاتے، ویک ولڈ، کمزور قوت ارادی رکھنے والے لوگ۔ دنیا کی حد سے بڑی بھی محبت ہے جس نے کہ ان کے
ایمان میں اور عمل میں کمزوری پیدا کر دی ہے. اچھا ایمان تو ہے، ایمان کا چراغ تو جل رہا ہے ان کے اندر، اپنی کمزوری کو پہچانتے بھی ہیں، گلٹ بھی پیدا ہوتا ہے، ضمیر ملامت بھی کرتا ہے، گناہ کا خوف بھی دل میں آتا ہے کہ انجام کیا ہوگا، گناہ کر رہے ہیں، لیکن چسکا ایسا پڑ گیا گناہوں کا کہ چھوڑے نہیں چھٹتے. اب کیا کریں، پھنس گئے ہیں بیچ میں، گناہ چھوڑے بھی نہیں جاتے، دوزخ کی آگ برداشت بھی نہیں. تو یہ چاہتے ہیں کوئی کمپرومائز بتا دے، کوئی ایسا کمپرومائز بتا دے اور ان سے کوئی یہ کہہ دے کہ گناہوں کے ساتھ تم کو مغفرت اور جنت مل جائے گی، اطمینان رکھو، ڈونٹ وری، بی ہیپی، فکر نہیں کرو، تم خوش رہو، تم گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تم گناہ کرتے رہو، اللہ جنت دے دے گا، تم فکر نہیں کرو. یہ ہے دراصل پرابلم ان کا، یہ ہیں ضعیف لوگ، کمزور لوگ. اب وہ دنیا میں سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ان کو ذرا سا آسان راستہ بتا دے جنت کا، کوئی شارٹ کٹ بتا دے جنت کا، جنت میڈ ایزی، ریلیجن میڈ ایزی بتا دے. کوئی کہے ان سے کہ بھئی دیکھو ریجڈیٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنی سختی وقتی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں زبردستی نہیں، پڑھتے ہو نماز پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے مت پڑھو، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے فلاں کام کرنے کا کر لو، کوئی حرج نہیں، تم نے دل تو نہیں دکھایا کسی کا، سو واٹ، اللہ غفور و رحیم ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو ریلیجن میڈ ایزی ان کو چاہیے، ایزی ورژن دین کا. انہیں کوئی انسان ایسا چاہیے ہوتا ہے جو ان کے گناہوں کو جسٹیفائی کر دے، ان کا گلٹ ختم کرا دے کسی طرح، وہ ان کی جگہ استغفار کر لے، وہ اللہ کو ان کی طرف سے راضی کر دے، ان پر ذمہ داری نہ رہے اللہ کو راضی کرنے کی. کتنے کمزور ہیں یہ، اللہ کو راضی کرنے کی ذمہ داری اٹھانے پر تیار نہیں. حق کو جانتے ہیں لیکن کمزور ول پاور کی وجہ سے صحیح عمل نہ کر سکے. تو لہٰذا یہ چل پڑے ان کے پیچھے جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے ذمہ لیا اپنا کہ آؤ ہم تمہیں بخشوائیں گے. اتنا پاور انہوں نے چاہا اپنے لیے، متکبرین نے، کہ اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا لیں گے. متکبر ہو ہی اس وقت سکتا ہے انسان جب وہ یہ سوچے کہ اللہ اس کو نہیں پکڑے گا، تبھی تکبر آئے گا، ورنہ تکبر آ نہیں سکتا. اللہ کا خوف تکبر کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اور جس دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا اسی دل میں تکبر جڑ پکڑتا ہے. ورنہ اگر اللہ کا خوف ہو تکبر آ نہیں سکتا. اتنا سا اس کا اگر چھوٹا سا پودا بھی نکلتا ہے فوراً پہچان لیا جاتا ہے کہ تکبر پیدا ہو رہا ہے میرے دل میں. علاج تو ممکن ہے لیکن اللہ کا خوف ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو سلا دیا انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کے ضمیر کو کہ ڈونٹ وری، فکر نہیں کرو. اب قیامت کے دن جو ہے وہ پچھتائیں گے، جا جا کر ان سے کہیں گے کہ بھائی تم ہمیں بخشوا دو. تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں کیسے بخشوائیں، ہمیں تو خود راستہ نہیں مل رہا جنت کا. اور کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اب نہیں بچ سکتے. صبر کا ذکر کیا گیا. جس جہنم کی طرف اب یہ جا رہے ہیں اس جہنم سے بچنے کے لیے تو دنیا میں صبر کی ضرورت تھی. چند دن کی تو زندگی تھی دنیا کی، اتنی تھوڑی سی، یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. صبر کر لیتے، وہاں پر روک لیتے اپنے آپ کو ٹیمپٹیشن سے، ذرا جما لیتے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت پر. تو دنیا میں اگر یہ صبر کرتے تو صبر کی بڑی ویلیو تھی. ذرا ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، ذرا خواہشات کو پوسٹ پون تھوڑا سا کر دیتے، صبر کر لیتے، تھام لیتے اپنے آپ کو، تو یہ بڑا ویلیوبل ہوتا صبر. صبر کی تو وہ دولت لوگوں کو ہاتھ آئی دنیا میں کہ اس کے بدلے آج وہ جنت کے بڑے بڑے محل خرید رہے ہیں. لیکن جو صبر کی جو آفر کی ہے اللہ نے کہ تم صبر کرو دنیا میں، یہ آفر بھی ہے بہت تھوڑے عرصے کے لیے، محدود مدت کے لیے آفر ہے. جب تک زندہ ہو، جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک صبر کی ویلیو ہے. جیسے کوپونز ہوتے ہیں، ان کی ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کوپون جو ہے یہ 15 اکتوبر تک ویلڈ رہے گا، اس کے بعد نہیں. تو بالکل اس طرح یہ صبر کی آفر ہے، لیکن جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک یہ ویلڈ ہے صبر کرنا. ایک دفعہ موت آ گئی، موت آنے کے بعد
کوئی صبر کرے یا نہ کرے بیکار ہے. بالکل اسی طرح قیامت کے دن صبر کرنا یا نہ کرنا بیکار ہے. صبر تو کرنا تھا دنیا میں تم کو، وہاں تم کر نہ سکے، تو اب صبر کیا ہے؟ اب کر رہے ہو بیکار ہے. ایک ایسا چیک ہے تمہارے ہاتھ میں جس کی تاریخ گزر گئی، تم نے کیش نہیں کروایا اس کو. تاریخ گزرنے کے بعد اب وہ صرف بیکار کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم صبر کریں یا نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. اور جو ان سب کا بڑا گرو تھا، سارے متکبرین کا سب سے بڑا سردار، المتکبر، تو اللہ کا نام آتا ہے نا، المتکبر تو اللہ ہے. اللہ کو اگر انہوں نے واقعی اپنا لیڈر بنایا ہوتا، آج یہ انجام نہ ہوتا. یہ تو چل پڑے شیطان کے پیچھے. سب سے پہلے اسی نے تکبر کیا تھا المتکبر کے سامنے. امیجن کریں کہ دو گروپس ہیں، لڑ رہے ہیں اور لعنت ملامت کر رہے ہیں اور جھگڑا پڑا ہوا ہے ان کے درمیان. اتنے میں شیطان بھی وہاں موجود تو ہے ہی، شیطان بھی اپنا حصہ ڈالے گا. اب وہ کہے گا اس ساری بحث کے اندر آیت نمبر 22 میں فرمایا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. اور جب یہ فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے میں نے ان سب کے خلاف کیا. کہہ دے گا. قیامت کے دن کون بول رہا ہے؟ شیطان. مانیں گے یا نہیں؟ مانیں گے نا اس کی بات، اس لیے کہ حقیقت سامنے آ گئی ہے. آج یہی بات اللہ بتا رہا ہے، یہی بات اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں. یقین ہی نہیں آتا، کسی طرح یقین نہیں آتا، ifs and buts سے نجات ہی نہیں ملتی. اللہ نے تو غیب کے پردے میں ابھی رکھا ہوا ہے آخرت کو، جنت کو اور دوزخ کو اور آخرت کے حساب کتاب کو. تو ایمان لے آؤ، اللہ کی بات پر ابھی نجات حاصل کر لو گے. اور اگر نہ مانی اللہ کی بات دنیا میں تو قیامت کے دن اپنے لیڈر کی بات ماننا، شیطان کی. اللہ نے دنیا میں بار بار ہمیں بتایا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز، وہ شیطان الغرور، وہ تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے. لیکن دھیان ہی نہیں دیا اللہ کی بات پر. اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگیں، شیطان کی باتیں بہت اچھی لگیں، بہت اپیل کرتی تھیں دل کو. تو اسی کی زبانیات سن لیں گے، تب یقین آ جائے گا. لیکن ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا. وہ کہے گا وعدتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، لیکن میں نے تو خلاف کیا تم سے، اپنے ہر وعدے کی خلاف ورزی کی. کیا وعدے کرتا ہے شیطان؟ شیطان کہتا ہے کہ شریعت وغیرہ کا پتہ نہیں ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، کوئی عمل ضروری تھوڑی ہے. آخر کیسے اللہ ڈالے گا جہنم میں اتنے سارے لوگوں کو؟ اتنے ڈھیر لوگ ہیں نماز نہیں پڑھ رہے، اتنے ڈھیر لوگ ہیں وہ سود کھاتے ہیں، اتنی ساری دنیا ہے جو پردہ نہیں کر رہی، کیا سب جہنم میں چلے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب ایسی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں، ایکسٹرا ریجیڈیٹی ہے. ایسے ہونا وونا کچھ نہیں. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. جو تمہیں کنوینینٹ لگتا ہے وہ تم کر لو، جو تم مشکل لگتا ہے تم چھوڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور شیطان حکم دیتا ہے بالسو، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. اور وعدے کرتا ہے کہ تم یہ سارے کام کرو تو دیکھنا تم کتنے خوش رہو گے، تم کتنا انجوائے کرو گے دنیا کو. اور آخرت کا کیا ہے؟ وہاں تو معافی ہی معافی ہے، وہاں تو سیٹ ریزروڈ ہے جنت کی، کوئی جہنم میں جانے والا نہیں ہے. اللہ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، اللہ تھوڑی ڈالے گا جہنم میں. کیا فکر کرتے ہو؟ تو اس طرح سے وہ وعدے کرتا ہے جھوٹے جھوٹے. اس دن کہہ دے کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا تم سے. حقیقت ہے جو شیطان کے باتوں پر دنیا میں بھی یقین کرتے ہیں، آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی کچھ ہاتھ پلے نہیں آتا ان کے. یہاں کی زندگی بھی ان کی عذاب بنتی ہے بے حیائی کی وجہ سے اور برائی کی وجہ سے. پھر شیطان کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان،
میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا. حقیقت ہے زور زبردستی سے کوئی فرشتہ ہم سے نیکی کروا نہیں سکتا کہ نماز ہم کو ہرگز نہیں پڑھنی وہ کھینچ کے جا نماز پر لا کر کھڑا ہمیں کر دیں. یہ فرشتے نہیں کر سکتے. اور کوئی شیطان ہم کو زور زبردستی سے جا نماز سے ہٹا نہیں سکتا. ہم آ کر کھڑے ہو جائیں وہ ہم کو دھکا دے دے جا نماز سے. کوئی زور نہیں ہے اس کا ہمارے اوپر. کیا کرتا ہے؟ میتھڈالوجی کیا ہے؟ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی، انوائٹ کیا تھا، پکارا تھا، بلایا تھا. ہمارے پاس کوئی انویٹیشن آتا ہے تو چوائس ہماری ہوتی ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں، ہم اس دعوت نامے کو قبول کریں یا رد کر دیں. ڈیسائیڈ تو ہم خود کرتے ہیں نا. شیطان کا بھی انویٹیشن آتا ہے، ڈیسیشن جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے. اور انویٹیشن والی بات ہے نا، دعوتکم، دعوت دیتا ہے، بہت پیار سے بلاتا ہے، بڑا پرخلوص بن کر آتا ہے. گناہوں کو، برائیوں کو بڑا ملبس کرتا ہے، بہت خوبصورت لباس پہناتا ہے، بہت پیارے پیارے نام دیتا ہے برائیوں کو، نیکی اور بدی کو سب گڑمٹ کر دیتا ہے. کوئی پہچان نہیں پاتا کہ یہ نیکی ہے کہ بدی، یہ جنت کا دعوت نامہ ہے یا جہنم کا. صرف وہ لوگ پہچان پاتے ہیں جن کے پاس کہ نور ہو، قرآن کا نور ہو اور ہدایت جن کے پاس ہو. وہ فوراً جانچ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو جہنم کا دعوت نامہ ہے. تو اس نے بلایا، کہے گا ان دعوتکم، میں نے تم کو بلایا، فاستجبتم لی، تو تم نے تو فوراً لبیک کہا میری پکار پر. تم تو تیار بیٹھے تھے گناہ کرنے کے لیے. تم کو تو لطف ہی انہی کاموں میں آتا تھا جن سے اللہ نے منع کیا. تم کو تو زندگی کی رنگینی گناہوں ہی میں نظر آتی تھی. دین کا راستہ تو خشک لگتا تھا، فضول لگتا تھا، ملاؤں کا تم کو دین لگتا تھا، تم کو تو چلنا نہیں تھا اس کے اوپر. تم ہی لپک کر آئے میرے دعوت نامے پر، میں نے فورس تو نہیں کیا. اگر گناہوں کے راستے آسان سے آسان ہو رہے ہیں، یا برائیوں کے بہت سے موقع مل رہے ہیں، یا گناہ کی مجلس کے دعوت نامے آ رہے ہیں، تو پتہ چل جانا چاہیے ہمیں کہ شیطان ہمیں خوب انوائٹ کر رہا ہے. ہر طرف سے برائیوں کی صدا، برائیوں کی پکار، برائیاں کرنے والے ساتھی، گناہ کرنے والے ساتھی اگر زندگی میں شامل ہیں تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لبیک کہہ دیا شیطان کی پکار پر. نیکی کرنے کے مقابلے میں گناہ آسان لگ جائے، اس کا مطلب ہے کہ ہاں انویٹیشن ایکسیپٹ ہو گیا. اب دنیا میں تو مزہ کر لیا، اب انجام بھی تو بھگتنا ہے. اب ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ کہے گا اٹ واز یور اون چوائس، تمہارا اپنا فیصلہ تھا. فلا تلومونی، تو تم مجھے مت ملامت کرو، مجھے بلیم مت کرو. تمہارا اپنا ہی یہ خیال تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بڑے بولڈ ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، بہت ماڈرن ہیں، اور اللہ کی فرما برداری کرنا تم کو بہت بے عزتی کا سمبل لگا کرتا تھا. تم بڑا ایلیٹ سمجھتے تھے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی کر کے. تو ٹھیک ہے، اٹ واز یور چوائس. اللہ کی فرما برداری کرنا بڑا بیکورڈ لگتا تھا، بگ امبیرسمنٹ، شرم کے مارے پانی پانی ہوتے تھے کہ ہے اب یہ حلیہ کیسے اختیار کریں، یہ کام کیسے کریں، لوگ کیا کہیں گے. تمہاری اپنی چوائس تھی. تو فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. شیطان کو بلیم کرنے سے کوئی نجات نہیں ملنے والی قیامت کے دن. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری. صرخہ، صوت روخہ کا مطلب ہوتا ہے چیخنا، زور زور سے چیخنا. فریاد رسی کے لیے کسی کو بلانا کہ تم میری مدد کرو، یا کسی کی مدد کے لیے جانا، دونوں مطلب ہیں اس کے، صرخہ کے. مدد کے لیے بلانا بھی، مدد کے لیے جانا بھی. تو سبھی جہنم میں ہوں گے، شیطان بھی اور شیطان کے ماننے والے بھی. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. کسی نے کہا ہے
کہ ہر گناہ کفر کا دعوت نامہ ہے. جو انسان ایک گناہ کرتا ہے سمجھیں کہ ایک انویٹیشن ہے جو کفر کی طرف سے آ گیا. تو شیطان کہے گا کہ میں تو انکار کرتا ہوں اس شرک کا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا. شیطان کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ. اب دنیا میں تو کوئی نہیں کہتا نا کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں. سیٹن ورشپرز چلو وہ کلٹس ہیں جو کسی نے بنا لیے، عام طور پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. مراد یہ ہے اس کے مشورے مان لینا، اس کی باتیں مان لینا. تو جو ایسا ظالم ہوگا وہ تو یقیناً پھر عذاب میں ہوگا. آیت نمبر 23، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. یہ ہے انجام دنیا میں صبر کرنے والوں کا، جنہوں نے اللہ کو ولی بنایا. ان کو درازی عمر کی دعا دی جائے گی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی. نہ کبھی فرشتے ان پر عذاب نازل کریں گے، نہ اللہ کا غضب کبھی بھڑکے گا، نہ انسانوں سے کوئی تکلیف محسوس کریں گے. سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی. حدیث میں آتا ہے کہ مضمون یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان کر دیا جائے گا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے. ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے. اور ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. تو انجوائمنٹ کے ساتھ ہمیشہ کی عمر، یہ بڑی بات ہے نا. لمبی عمریں تو ہوتی ہیں دنیا میں بھی لوگوں کی، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے. دنیا انجوائے کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. یہ ہوگا نہیں. لاکھوں سال گزر جائیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بور نہیں ہوں گے، نہ کبھی اکتائیں گے، نہ کبھی وہاں سے نکلنا ہی چاہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 24 اور 25، 24-25. ایک تمثیل ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے. فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذکرون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں. ایک درخت کی بات کی جا رہی ہے اور اس درخت کو تشبیہ دی گئی ہے کلمہ طیبہ سے. ترمذی اور نسائی میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر طیبہ کا جو ذکر یہاں پر آ رہا ہے اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی تھی. اور شجر طیبہ کو آپ نے مومن کہا تھا کہ مومن ایسا ہے جیسے کہ کھجور کا درخت ہوتا ہے. تو یہ تو حدیث کی بات تھی. اب ذرا سا ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ جب مومن کو تشبیہ دی جا رہی ہے شجر طیبہ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ کا کمپیریزن ہے شجر طیبہ سے. تو ہم دیکھیں کہ کلمہ طیبہ اور مومن ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے.
اس لیے کہ شجر طیبہ کی جو ہم نے بات کی تو ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حدیث میں مومن کو تشبیہ دی گئی ہے کھجور کے درخت سے، اور شجر طیبہ ہی کا اس میں ذکر ہے۔ تو مومن کا کیا تعلق ہے کلمہ طیبہ سے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کو جب کوئی رب مان لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو اس نے کلمہ پڑھا، اس کے نتیجے میں جو شخصیت ہوتی ہے ایک انسان کی، جو پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ ایک خاص رخ پر ڈیولپ ہوتی ہے، ایک خاص انداز میں اب اس کی ڈیولپمنٹ، اس کا ارتقاء شروع ہو جاتا ہے، ایک خاص ہی انداز اس کا ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو اگر ہم بیج سے مناسبت دیں، بیج سے کمپیئر کریں، سیڈ سے، کلمہ طیبہ ایک سیڈ کی طرح ہے، اور اس کے بعد جو شخصیت پروان چڑھتی ہے وہ اسی بیج میں سے نکلنے والا درخت ہے۔ اچھا، اب جب ہم بیج کی بات کر رہے ہیں، سیڈ کی بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ جو بیج ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے، اس کی صحت پر پودے کا دار و مدار ہے۔ جتنا اچھا بیج ہوگا اتنا ہی درخت جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ اچھا، اگر بیج بہت اچھا ہے، سیڈ بہت اچھا ہے، لیکن جس زمین میں اس کو ڈالا اس زمین میں کیڑا ہے، تو کیا بیج پروان چڑھے گا؟ کیا وہ اچھا درخت بنے گا؟ بیج تو بہت اچھا تھا، لیکن جس زمین میں ڈالا اس میں کیڑا تھا، تو لہٰذا اب وہ درخت نہیں بن پائے گا، اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود، اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود۔ اسی طرح کلمہ طیبہ جب ادا کیا جائے تو پورے شعور کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، پورے ایمان کے ساتھ ادا کیا جائے، اس لیے کہ یہ تو بیج ہے نا۔ جتنے یقین کے ساتھ، جتنے شعور کے ساتھ ہم اس کلمے کو ادا کریں گے، اتنا یوں سمجھیں کہ ہم اپنے بیج کو صحت مند کر رہے ہیں۔ اب بیج بہت اچھا ہے، اور اگر دل میں نفاق کا کیڑا ہے تب بھی وہ پروان نہیں چڑھے گا۔ تو نہ صرف بیج اچھا ہو بلکہ دل کی زمین بھی بہت اچھی ہو، اس لیے کہ ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے نا، اس کی جگہ دل میں ہے۔ تو دل کی زمین کو بھی پاک صاف رکھنا ہے بالکل۔ یہ نہ ہو کہ شروع میں تو بہت ہی شعور کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ کلمہ طیبہ ادا کر دیا، لیکن بعد میں کہیں نہ کہیں دل کے اندر نفاق آ گیا اور بیج اپنی صحت کو برقرار نہ رکھ سکا، شخصیت جو ہے وہ عمدہ نہ بنی۔ تو بیج کا بھی خیال کرنا ہے، کلمہ طیبہ کو بھی بہت شعور کے ساتھ کہنا ہے۔ اب ہم کہیں کہ ہم تو پیدائشی مسلمز ہیں، الحمدللہ، ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ ہم نے کب پہلی دفعہ کلمہ پڑھا تھا، وہ تو پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان دے دی گئی تھی، اقامت کہہ دی گئی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، اب پڑھ لیں، اب شعور کے ساتھ کلمہ پڑھ لیں، یقین کے ساتھ کلمہ پڑھ لیں، اور دل کی زمین کو نفاق سے ہر طرح سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ دعا آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک رکھ، وعملی من الریا، اور نفاق کے ساتھ ہی پھر ریا کا ذکر کہ اللہ میرے عمل کو بھی ریا سے پاک رکھ، دکھاوے سے پاک رکھ، میں لوگوں کے دکھانے کے لیے کام نہ کروں۔ یہ بھی بہت زبردست اس کا تعلق ہے دکھاوے کا بیج کی نشو و نما سے۔ اب ہم کہیں کیسے؟ پھر آپ بیج کو تصور میں لائیے، بیج مٹی میں ملتا ہے تو پھر کہیں جا کر وہ اپنے پوٹینشلز کو ریئلائز کر سکتا ہے، جو اس کے اندر جو کچھ رکھا ہوا ہے، جو اس کا پوٹینشل ہے، وہ پھر اس میں سے برآمد ہوتا ہے۔ اگر بیج کو مٹی میں نہ دبایا گیا اور اس کو کسی شوکیس میں رکھ دیا گیا یا کسی بوتل میں سجا دیا گیا تو نمایاں تو بہت ہو جائے گا، پرومیننٹ تو بہت ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا، بیج کا بیج رہ جائے گا بس۔ بالکل اسی طرح
جب انسان چاہتا ہے کہ میری شخصیت اچھی خوبصورت ڈیولپ ہو، میرا ارتقاء صحیح رخ پر ہو، تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ اس کے اندر عاجزی آئے۔ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں خاک ساری، خاک ساری آنی چاہیے، عاجزی آنی چاہیے۔ اگر خود نمائی کا جذبہ انسان کے اندر آ جائے، پلیس آف آنر کی تلاش شروع ہو جائے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پلیس آف آنر مل جائے مومن مسلمان کو، لیکن وہ آگے ڈیولپ نہیں ہو سکے گا۔ دکھاوا اگر کرنے لگ جائے اپنے کاموں کا، اپنی نیکیوں کا، اور وہ چاہے کہ بڑھ بڑھ کر لوگ مجھ کو اپریشیٹ کریں، میری تعریف کریں، تو یہ سٹنٹڈ گروتھ ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوگی صحیح رخ پر، شجر طیبہ بن نہیں سکے گا۔ اب چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، اس میں ایک کمزور سا پودا سیپلنگ برآمد ہوتا ہے، اس میں سے جب نیا پودا نکلتا ہے اس کو حفاظت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان کا بیج جب دل میں پڑتا ہے اور دل کی زمین زرخیز ہوتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے، تو ضرور ہی عمل برآمد ہوتا ہے۔ بیج تو زمین کے اندر ہوتا ہے نا، نظر نہیں آتا، اسی طرح ایمان دل میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن جب بیج اچھا ہوتا ہے تو پودا تو ضرور نکلتا ہے۔ اسی طرح جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو عمل ضرور نکلتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے، ہمارے دل میں ہے نا ایمان، ہمارا دل پاک ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب کوئی کسان اپنا بیج ڈالتا ہے، کبھی اس کسان نے کہا کہ بس ٹھیک ہے بیج ہے نا، میں نے خرید لیا، بیج ڈال دیا زمین کے اندر، مجھے کوئی فکر نہیں کہ اس میں کھیتی نکلتی ہے یا نہیں؟ کبھی سنا ہم نے ایسے؟ ہم اپنے گھروں کے اندر تھوڑے سے اگر بیج لے کر آتے ہیں، ہمیں انتظار رہتا ہے کہ کب اس کے اندر سے پودا نکلے گا۔ تو یہ تو ان نیچرل ہے، یہ سوچنا کہ بیج ڈال کر فارغ ہو جائے، پرواہ نہ کرے کہ پودا نکلتا ہے یا نہیں۔ کسان بھی جو ٹریڈنگ کرتا ہے، جب نفع اس کو ملتا ہے تو اس کھیتی پر اس کو نفع ملتا ہے نا، اس فصل پر اس کو نفع ملتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح مومن کو بھی جو اللہ سے نفع کی امید ہے، مومن بھی جو اللہ سے تجارت کر رہا ہے، وہ اعمال کی تجارت ہے۔ ایمان تو پری ریکویزٹ ہے، ایمان تو ضروری شرط ہے، وہ دل میں ہوگا تو فصل نکلے گی، بیج کے بغیر فصل نہیں، اور فصل کے بغیر منافع نہیں۔ بالکل اسی طرح ایمان کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا، اور عمل اگر نہیں ہے تو اللہ سے تجارت کیا کریں گے؟ اللہ سے منافع کی امید بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو کہنا ہی بیکار ہے کہ دل میں ہے ہمارے ایمان، ہاں عمل نہیں ہوتا تو کیا ہوا، یہ بات نہیں ہے۔ ایمان دل میں ہوگا، لازماً عمل اس میں سے برآمد ہوگا، اگر بیج صحت مند ہے، ہاں، اور زمین کے اندر اگر نفاق کا کیڑا نہیں ہے دل کے اندر، تو ضرور عمل برآمد ہوگا۔ اور جب یہ عمل انسان کا نکلتا ہے ایمان کی وجہ سے، ہوتا بڑا کمزور ہے، بڑا ڈر ڈر کے ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب انسان اپنا نیا نیا عمل شروع کرے تو اپنے عمل پر لمبی چوڑی بحثیں نہ کرے، لوگوں کی توجہ بہت زیادہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش نہ کرے، سینٹر آف اٹینشن بننے کی بالکل کوشش نہ کرے، اور کنٹروورسیز ہرگز کھڑی نہ کرے۔ ہوگا کیا؟ عمل ابھی اتنا کمزور ہے، علم ابھی اتنا تھوڑا ہے۔ اگر اتنا زیادہ لوگوں کی مخالفتوں کو دعوت دیں گے، اتنا زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بننا چاہیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا عمل ان مخالفتوں کی آندھیوں کو برداشت نہ کر سکے، ٹھٹر کے رہ جائے۔ اور یہ ہوتا ہے جب لوگ بہت زیادہ کنٹروورشل باتیں کرنے لگتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، اور تھوڑا سا علم لے کر جا کے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں، یا اپنے عمل کی طرف بہت زیادہ توجہ کو فوکس کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عمل کر نہیں پاتے۔ وہ لوگوں کی جو مخالفت ہوتی ہے، جو پریشر آتا ہے لوگوں کی طرف سے، وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے اور عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب نیا نیا انسان عمل شروع کرے، اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرے، پہلے عمل تو پختہ کرے، اپنے آپ کو تو مضبوط کرے، اپنے علم میں اضافہ کرے، اس کے بعد بات کرے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ جو ہم بات کر رہے ہیں شجر طیبہ کی اور پھر ایمان کے بیج کی ہم نے بات کی ہے، تو ایک مومن کی شخصیت اور ایک درخت
کتنی چیزیں جو ہیں نا آپس میں ملتی جلتی ہیں، کتنی مناسبت ہے دونوں کے اندر. جیسے بیج ہوتا ہے ایسے ہی ایمان ہوتا ہے، جیسے درخت ہوتا ہے ایسے ہی عمل ہوتا ہے.